لک الحمد یا اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد۔ سلسلہ ہے ناظرین کے سوالوں کے جواب دینے کا۔ ناظرین میں سے ایک نے ہمارے کسی ویڈیو کے کمنٹس میں یہ سوال لکھے ہیں کہ اسلام میں ستاروں کا کیا معاملہ ہے؟ ستارے ملاتے ہیں، شادی سے پہلے ستارے ملاتے ہیں، بعض لوگ یوں اپنے کاروبار کو لے کر کے ستارے ملاتے ہیں، اچھا چل رہا ہے برا چل رہا ہے اس کو لے کے ستارے ملاتے ہیں۔ اسلام میں ستاروں کا کیا دخل ہے؟ اسلام میں ستاروں کا انسان کی زندگی پر کیا اثرات ہے؟ آئیے اس حقیقت کو آج سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ شادیوں کی جہاں تک بات ہے تو شادیوں کی جب ڈیٹ کرتے ہیں لوگ نا تو ستاروں کے معاملے میں قمر در عقرب دیکھتے ہیں، اور جن تاریخوں میں قمر در عقرب ہے ایک بڑی تعداد ہے جو ان تاریخوں میں شادی کی ڈیٹ کرنے سے پرہیز کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اسلام میں قمر در عقرب کوئی چیز نہیں ہے۔ شادی کے تعلق سے، اچھے کام، خوشیوں کے کام کرنے کے تعلق سے قمر در عقرب کا کوئی دخل نہیں ہے، اور سعد و نحس بھی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے لیے ہر دن اور ہر گھڑی جو سنت کی پیروی میں گزرے وہ مبارک ہے۔ اس وجہ سے ہر دن شادی ہو سکتی ہے، نہ اس میں جنتری کا سعد و نحس دیکھنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی ستارہ دیکھنے کی حاجت ہے۔ ہاں، یہ لحاظ رہے کہ سنت کے مطابق ہو اور شرعی طور پر خرابیوں سے پاک ہو، اور کام بسم اللہ سے پڑھ کر شروع کیا جائے۔ مسلمانوں کو اپنا ہر کام اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کی مرضی کے مطابق کرنا چاہیے، اور شادی بیاہ بھی سنت کی ادائیگی کی نیت سے کرنا چاہیے۔ پھر تو مسلمان کی ہر گھڑی اور ہر دن مبارک ہے اور سعد ہی سعد ہے۔ ہاں، عام دنوں میں بدھ، جمعرات، جمعہ یا دوشنبہ کا دن ہو تو زیادہ بہتر ہے، لیکن ساتوں دنوں میں جو بھی دن ہو، جس ٹائم بھی ہو، نکاح جائز اور درست ہے۔ تو قمر در عقرب یہ بھی چونکہ ستاروں کا میٹر تھا تو اس کو میں نے تو ایک واضح کر دیا ہے۔ مزید ستاروں کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کو علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الزواجر عن اقتراف القبائر، اس کتاب سے ستاروں کے تعلق سے میں ایک دو روایت اور آپ کو پیش کر دیتا ہوں تاکہ بات مزید مضبوط ہو جائے۔ ستاروں کے مؤثر ہونے کا اعتقاد رکھنا، اس کو آپ نے جہنم میں لے جانے والا اعمال میں سے ایک عمل شمار کیا ہے۔ یعنی اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ ستارے جو ہے وہ انسان کی زندگی پر مؤثر ہے، اثر کرتا ہے، تو ایسا کرنے والا، ایسا عقیدہ اور سوچ رکھنے والا جہنم میں جا سکتا ہے۔ اور گناہ کبیرہ، چونکہ یہ جو کتاب ہے اس میں انہوں نے گناہ کبیرہ کو شمار کیا ہے، تو گناہ کبیرہ میں سے اس کو شمار کیا ہے علامہ ابن حجر مکی نے کہ کوئی شخص ستاروں کو اپنے آپ پر مؤثر سمجھے، ستاروں میں اثر سمجھے کہ ستارے اثر کرتے ہیں، ستاروں کا اثر ہوتا ہے، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو ایسا آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے، بڑا گناہ کرتا ہے۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ بارش ہونے پر ستاروں کی تاثیر کا اعتقاد رکھتے ہوئے یہ کہنا کہ فلاں ستارے کے فلاں برج میں پہنچنے پر بارش ہوئی۔ حضرت سیدنا زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آقا کریم علیہ السلام نے بارش ہونے کے بعد ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے رب عز و جل نے کیا فرمایا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ میرے کچھ بندے مومن اور میرے کچھ بندے کافر ہو گئے۔ جس نے یہ کہا ہم پر اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے بارش ہوئی، وہ مجھ پر ایمان لایا، اور ستاروں کی تاثیر کا اس نے انکار کیا، ستاروں کی تاثیر کا وہ منکر ہوا۔ اور جس نے یہ کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی، وہ میرا منکر ہوا اور ستاروں کی تاثیر پر ایمان لایا۔ یعنی ستاروں کی وجہ سے اگر کوئی یہ کہے کہ ایسا ہوا، ستارے وہاں سے وہاں گئے تو بارش ہوئی، تو ایسا بندہ گناہ کبیرہ کرتا ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث پاک ہے۔ علماء کرام کے کلام کی بنا پر اسے کبیرہ گناہوں میں شمار کیا گیا ہے۔ جی ہاں، یہ شمار کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ کہ انہوں نے تو اس میں کبیرہ گناہوں میں اس کو شمار کیا ہے، لہٰذا یہ کوشش کرنا چاہیے کہ ستاروں کے تعلق سے اپنا عقیدہ یہ رکھنا چاہیے کہ ستاروں کو اللہ کریم نے پیدا کیا ہے، لیکن ان کا کوئی اثر ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ ستارے آسمان کی سجاوٹ ہے، قرآن میں جیسا اللہ کریم نے سورہ ملک میں فرمایا کہ ستارے جو ہیں یہ آسمان کی سجاوٹ ہے، اللہ کریم نے اس کے ذریعے آسمان کو سجایا ہے۔ جی ہاں، یہ ہو کہ کوئی یہ کہے کہ یہ ستارہ وہاں سے وہاں گیا تو اللہ کی رحمت سے بارش ہو گئی،
اصل جو اثر سمجھے وہ اللہ کریم کی طرف سے سمجھے کہ ہوتا اللہ کریم کی طرف سے ہے. جی ہاں، اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے، اس کا ایمان و عقیدہ رکھنا ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے. تو بہرحال یہ ستارے ملانا، ستارے دیکھنا، قمر در اقرب کا، یہ سارے کا اسلام میں کوئی بھی اس کی جگہ نہیں ہے. یہ ساری جاہلانہ خیالات ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.